بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکی بھی ہے مدینی بھی۔ اس صورت میں 7 آیتیں 27 کلمے 140 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بسم اللہ ہر صورت کے اول میں ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل میں ہے وہ آیت کا جز۔ خیال رہے کہ بسم اللہ ہر صورت کے اول نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک جگہ نازل ہوئی، پھر وہ مقرر کر دی گئی تاکہ صورتوں میں فاصلہ ہو جائے، اس لیے بسم اللہ سورہ کے اوپر امتیازی شان میں لکھی جاتی ہے، آیت کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ نیز امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبرائیل جو پہلے وحی لائے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق تھی، اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح میں حافظ امام کو چاہیے کہ کسی صورت کے اول میں بسم اللہ آواز سے پڑھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تو اول بسم اللہ لکھی، اس کی برکت سے انہیں ملکہ یمن اور ملک یمن عطا ہوئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تحریر بسم اللہ سے شروع کی تو آپ کو فتح مکہ عطا ہوئی، مگر ذبح پر صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہے، کیونکہ قہر کے کام پر رب کی رحمت کا ذکر نہ کرے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذبح پر نہیں لیا جاتا۔ بسم اللہ کی بے استعانت کی ہے، اور اس سے پہلے فعل پوشیدہ ہے، اس کے معنی ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کی مدد سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا سے بھی مدد لینا جائز ہے، تو اللہ کے رسول اور اس کے نیک بندوں سے بھی جائز ہے کہ وہ بھی اس میں اللہ کی طرح اللہ کی ذات پر دلالت اور رہبری کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر اللہ فرمایا۔ اگر الحمدللہ میں الف لام استغراقی ہو تو معنی وہ ہیں جو مترجم قدس سرا نے فرمایا، یعنی بلا واسطہ اور بالواسطہ ہر حمد رب کی ہی ہے، کیونکہ بندے کی تعریف در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اور اگر لام احدی ہو تو معنی یہ ہوں گے، حمد مقبول وہ حمد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کی جاوے، لہٰذا مشرکین و کفار خدا کی کیسی ہی حمد کریں نہ مقبول ہے، کیونکہ وہ حضور کی تعلیم کے ماتحت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ چیز کا خالق و مالک رب تعالیٰ ہی ہے، مگر اسے اعلیٰ مخلوق کی طرف نسبت کرنا چاہے، لہٰذا یہ نہ کہا جائے اے ابو جہل کے رب، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب۔ نعبدو کے جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، اگر ایک کی قبول ہو تو سب کی قبول ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے حقیقتاً حمد رب کی ہی ہے، خواہ واسطے سے ہو یا بلا واسطہ سے۔ خیال رہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، مگر مدد لینا حقیقتاً اللہ سے، مجازاً اس کے بندوں سے، اس کی فرق کی وجہ سے ان دو چیزوں کو علیحدہ جملوں میں ارشاد فرمایا۔ خیال رہے کہ عبادت اور مدد لینے میں فرق یہ ہے کہ مدد تو مجازی طور پر غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، لیکن عبادت غیر خدا کی نہیں کی جا سکتی، نہ حقیقتاً نہ حکماً، کیونکہ عبادت کے معنی ہیں کسی کو خالق یا خالق کی مثل مان کر ان کی بندگی یا اطاعت کرنا، یہ غیر خدا کے لیے شرک ہے۔ اگر عبادت کی طرح دوسرے سے استعانت بھی شرک ہوتی ہے تو یہاں یوں ارشاد ہوتا ایاک نعبد ونستعین، و ایاک نہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی خیال رہے کہ دنیاوی یا دینی امور کی کبھی اسباب سے مدد لینا، یہ در پردہ رب سے ہی مدد لینا ہے۔ بیمار کا حکیم کے پاس جانا، مظلوم کا حاکم سے فریاد کرنا، گناہگار کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا، اس آیت کے خلاف نہیں۔ جیسے کسی بندہ
کی تعریف کرنا الحمدللہ کے عموم کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ بھی حمد بھی بلا واسطہ رب ہی کی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کے نیک بندے بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں، جیسا کہ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کی 5 کرا دی۔ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے آج بھی کافر کو کلمہ پڑھائیں تو وہ مومن بن جاتا ہے، لہٰذا صالحین سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگنا اس آیت کے خلاف نہیں۔ اس سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ رب کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت سیدھے راستے کی ہدایت ہے کہ ہر رکعت میں اس کی دعا کرائی گئی۔ دوسرے یہ کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اولیاء اللہ اور صالحین ہو، کیونکہ وہی رب کے انعام والے بندے ہیں، جیسے کہ انعمت علیہم سے معلوم ہوا۔ رب فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اور وہ راستہ صرف مذہب اسلام میں کہ اس میں اولیاء اللہ گزرے اور اب بھی ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہدایت صرف اپنی کوشش سے نہیں ملتی بلکہ رب کے کرم سے ملتی ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ گمراہوں کی ہمراہی خدا کا غضب ہے، نہ اس سے عقیدے رکھے، نہ ان کی سی شکل و صورت بنائے، نہ ان کی بری رسمیں اختیار کرے، جیسا کہ المغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے عیسائی مراد ہے۔ اس سے 2 یعنی کہ مطلب گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی مثال ہے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عداوت کے کفر سے محبت کا کفر نرم ہے، یہود عداوت پیغمبر کی وجہ سے کافر اور عیسائی محبت پیغمبر میں حد سے بڑھ کر کافر ہوئے، مگر رب نے یہود کو مغضوب علیہم فرمایا اور عیسائیوں کو گمراہ۔ دوسرے کہ مومن کو چاہے کہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت ہر چیز میں یہود و نصارہ اور تمام کفار سے علیحدہ رہے، نہ کہ اسی صورت بنائے اور نہ ان کی رسمیں اختیار کرے، نہ ان کے سے عقیدے اختیار کرے، کیونکہ یہ تمام چیزیں کفار کا راستہ ہیں۔ ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے کہ اس میں رب کے نام کی توہین ہے۔ ذبح کے وقت پورا بسم اللہ نہ پڑھے بلکہ یوں کہے بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ وہ قہر کا کام ہے، رحمت کا نام نہ لے۔ خطبہ جمعہ میں حمد واجب ہے، خطبہ نکاح میں اور دعا اور مستحب کام میں حمد الہی مستحب۔ کچھ کھا پی کر حمد سنت مؤکدہ ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے نہ الحمدللہ پڑھے نہ سورت، کیونکہ امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ بحکم قرآنی خاموش رہنا اور قرآن کا سننا فرض ہے۔ اس مسئلے کی پوری تحقیق جاء الحق حصہ بیوں میں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر آہستہ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ آمین دعا ہے اور قرآنی حکم ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ۔ یہ مختصراً بسم اللہ اور الحمد شریف کا تفسیر میں نے کنز الایمان سے تفسیر فرمائی ہے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی ترجمے تفسیر پڑھیں، کیونکہ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں قرآن کا ترجمہ تفسیر کیا ہوا ہے، جو آپ سب کو اکٹھا کر کے اس میں سے آپ نتیجہ اخذ کریں، کیونکہ قرآن میں مطلب کوئی بھی آیت کا اگر ایک بھی لفظ ادھر ادھر سے تحریف کرے یا زیادہ لکھے پڑھے تو وہ کفر ہے۔ جیسے اسی طرح جس طرح آیت کو زیادہ پڑھنا کفر ہے، اسی طرح ترجمہ بھی ایز اٹ از اسی طرح جو لکھا ہوا آیت ہے ادھر اسی کی ترجمہ آپ کریں۔ تو بہت سے مکاتب فکر، بہت سے ہمارے فرقوں نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق قرآن میں بھی تراجم کیے ہوئے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو قرآن کا حکم ہے، جو من و ان جس طرح قرآن کی آیت ہے
اسی طرح سے اس کی ترجمہ کرنا چاہیے۔ تفسیر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف قسم کے واقعات، اور جیسا کہ آپ کو مستند پتہ ہو تو اس طرح سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن قرآن کے جو ترجمے ہیں اس میں زیر زبر بھی آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پورا قرآن کو پہلے آیت اور ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا، اس کے بعد ہر سپارے جب سپارہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ میں اس کا مکمل تفسیر بیان کروں گا۔ جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے خواتین و حضرات ہیں، لازمی میری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ مطلب جو کچھ آپ لوگوں کو صحیح لگے یا غلط لگے کمنٹ کر کے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔